اگر میت کے گھر والے ملک الموت کا کھڑا ہونا دیکھ لیں اور ان کا کلام سن لیں تو میت سے غافل ہو جائیں اور اپنے اوپر روئیں۔ جس وقت ملک الموت دل کی رگ کو چھوتے ہیں تو اس وقت لوگوں کو پہچاننا موقوف ہو جاتا ہے، زبان بند ہو جاتی ہے اور آدمی دنیا کی سب چیزوں کو بھول جاتا ہے۔ اگر اس وقت آدمی پر موت کا نشہ سوار نہ ہو تو تکلیف کی شدت سے پاس والوں پر تلوار چلانے لگے۔ عمدہ لباس کے حریص، کفن کو یاد رکھ۔ عمدہ مکان کے شیدائی، قبر کا گڑھا مت بھول۔ عمدہ غذاؤں کے دل دادا، ایک روز تو کیڑے مکوڑوں کی خوراک بنے گا۔ جس استقلال کے ساتھ ہم زندگی کا سامنا کرتے ہیں اسی استقلال کے ساتھ ہمیں موت کا بھی مقابلہ کرنا چاہیے۔ دنیا کا سب سے کمزور انسان بھی اپنی صلاحیتوں کو ایک مرکز پر جمع کر کے کچھ نہ کچھ مفید کام انجام دے سکتا ہے، لیکن جو بندہ اپنی طاقت کسی اچھے کام کے لیے استعمال نہ کرے گا وہ کبھی کامیاب نہ ہوگا۔ ملک صرف خطۂ زمین کا نام نہیں ہے، یہ ایک امانت، ایک محبت، ایک مقصد کا نام ہے۔ جب تک تم اپنے ملک کی آزادی کے تحفظ کی خاطر مرنے کے لیے تیار ہو اس وقت تک تمہارے ملک کی زندگی لازوال ہے۔ اس دنیا میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جن کا کوئی مقصد ہی نہیں کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں۔ اگر کوشش کرتے بھی ہیں تو ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ کس چیز کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ ہر بندے کا یہ اولین فرض ہے کہ اپنے شہر سے محبت کرے اور اس کی بہبودی کے لیے کوشاں رہے، لیکن یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ شہر یا صوبہ پوری مملکت کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ وہ آدمی جس کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، ایسا جہاز ہے جس میں لنگر نہ ہو، ایسا قلعہ ہے جس میں مضبوطی نہ ہو۔ جس طرح کئی قسم کے بیج کو کاشت کرنے سے زمین ذخیرہ ہو جاتی ہے، اسی طرح مختلف عنوانات پر کتابوں کا مطالعہ انسان کے دماغ کو منور اور روشن کر سکتا ہے۔ کسی کی مصیبت پر اظہار افسوس کرنا انسانی فعل ہے اور اس مصیبت سے نجات دلانا ملکوتی عمل۔ بال گر گئے ہیں تو ادرک کے پانی میں لیموں اور بادام کا رس ڈال کر سر پر لگاؤ، 15 دن میں بال آ جائیں گے۔ خشک مزاج شخص کسی بھی انسان میں اچھائی کو نہیں دیکھتا اور ہر انسان میں برائی کو تلاش کرتا ہے۔ وہ تاریکی میں دیکھتا ہے اور اجالے میں اندھا بن جاتا ہے۔